دوستوں، آپ کی خدمت میں رانا عثمان مظفر اور اشفاق مغل پھر سے حاضر ہیں، اور آج کے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افغانستان کا ایشو، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستانی حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور افغان مہاجرین جو تھے جن کے پاس افغان کارڈ بھی موجود تھے ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ بنا لی گئی ہے۔ دوسری جانب جو اپڈیٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ 700 کے قریب غیر قانونی افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایک بڑی تعداد چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے جو اسمگلنگ کرتے ہیں، پاکستان پہنچتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی جو سرکاری حکام ہیں ان کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی، تو تورخم بارڈر پر تقریباً 150 کے قریب افغان بچے جو تھے ان کو پکڑا گیا اور ان سے جو اسمگلنگ کا سامان تھا وہ برآمد کیا گیا، اور اس کے بعد واپس افغانستان ان کو بھیج دیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو تحقیقات کی گئی ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح اسمگلنگ کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ اشفاق مغل صاحب موجود ہیں۔ اشفاق مغل صاحب، جیسا کہ کچھ ہی دن باقی ہیں افغان ریفیوجیز جو پاکستان پہنچے تھے اور کئی سال یہاں پر رہائش پذیر رہے، اس کے بعد اب ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ کے پی کے حکومت جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے ان کی واپسی کی، اور کہہ رہی ہے کہ حکمت عملی کے تحت ان کو واپس بھیجنا چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عثمان، آپ کا بڑا اہم قسم کا یہ ایشو ہے۔ جو مہاجرین کی بات کریں تو ظاہر ہے یہ ایک نہ ایک دن آپ نے جانا ہوتا ہے، چونکہ آپ کا ملک وہ نہیں ہوتا جہاں آپ رہ رہے ہیں، جو کہ آپ کو عارضی طور پر وہاں آپ سیٹلمنٹ کی ہوتی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔ اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں امریکہ نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، اور ان کو زبردستی بھی جو ہے نکالنے کی یعنی کوشش کی جا رہی ہے اور نکالا بھی گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے مہینے کافی سارے جو انڈین اور پاکستانی جو ہے، خاص کر انڈین، ان کو جو ہے وہ ملک بدر امریکہ سے بھی کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی نئی بات ہے نہیں ہے، پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ایک کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ جتنے بھی پاکستان میں امن و امان کا بڑا جو مسئلہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں افغانیوں کا کردار ہے، خاص کر اگر ہم بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ افغانی جو اس میں کہیں نہ کہیں ملوث پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم اسٹریٹ کرائمز کی بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ افغانیوں کا کہیں نہ کہیں عمل دخل رہتا ہے۔ اوورال جو ہماری سوسائٹی میں امن و امان کا مسئلہ ہے وہ بھی چیلنج کیا جاتا ہے، افغانیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو پھر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ ان کو نکال باہر کیا جائے، چونکہ آپ نے تقریباً کوئی 40 سال ہو گئے یہاں آپ نے یعنی پناہ لیے ہوئے، تو 40 سال کے بعد اب جو ہے وہ افغانستان ان کو واپس جانا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان واحد ایسا ملک نہیں ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلکہ ٹائم بھی دیا ہے کہ آپ 31 مارچ تک والنٹیئرلی آپ اپنے ملک واپس جائیں، بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ایران نے بھی ایسا فیصلہ کیا، اور ایران نے 11 لاکھ جو افغانی ہیں ان کو اپنے ملک بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کا بوجھ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم آپ کی میزبانی مزید نہیں کر سکتے، چونکہ صورتحال ایسی ہے، ہمیں بارڈر پر جو سخت نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسمگلنگ کا معاملہ، اسمگلنگ کے اتنے شواہد اگر ملے ہیں تو یہ شواہد بھی اس بات کی یعنی ضرورت پر زور دیتے ہیں کہ آپ جو افغانیوں کو یہاں سے باہر نکالیں، چونکہ افغانی نہ صرف آپ کے سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں بلکہ آپ کی معیشت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اور اسمگلنگ ظاہر جس طرح آپ نے بتایا کہ بچے بھی استعمال ہو رہے ہیں اسمگلنگ کے لیے، تو یہ ایک مشکل جو مسئلہ ہے ہمارا افغانستان، اور اس مسائل سے نمٹنے کے لیے جو ہے آپ کو اگرچہ آپ جو کے پی کے حکومت کہتی ہے کہ بڑا بہتر انداز میں اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، بہتر انداز میں ہم نے جو بھائی چارے کے جو پالیسی اپنا کر ہم نے 40 سال دیکھ لیا۔ 40 سال کے دوران کیا ہوا، یہاں سے لوگ جو پاسپورٹ بنوا کر چلے گئے، شناختی کارڈ بنوا کر چلے گئے بیرون ملک یعنی یورپ اور امریکہ میں، وہاں جا کر جب یہ جرائم کرتے ہیں تو پھر بات پاکستان پر آتی ہے، پاکستانی جو ہے وہ یا پاکستان بدنام ہوتا اشفاق ہے۔ مغل صاحب، جیسے کہ بڑی آپ نے تفصیلی طور پر چیزیں بتائیں، یہ بتائیں کہ کے پی حکومت وفاق کی پالیسی سے تھوڑا سا اختلاف کر رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی حکمت عملی ہو، اگر اس طرح ہم لوگوں کو نکالیں گے تو یہ ہمارے پہلے ہی دشمن ہیں اور یہ مزید دشمن ہو جائیں گے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ افغان جو حکومت ہے
اس حوالے سے انہوں نے کنسرن بھی شو کیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے جو ٹی ٹی پی ہے ان کے پاس تقریباً 30 سے 35 ہزار جنگجو ہیں. تو وہ پہلے ہی جیسے کہ جب یہ خبر چلی کہ افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو حملے تیز ہو گئے. اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہرحال آپ نے سخت فیصلے لینے ہوتے ہیں. آپ نے اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے کتنا ٹائم دیا لوگوں کو کہ آپ امریکہ چھوڑ دیں. پھر ایران نے 11 لاکھ افغانی جو ہے وہ نکال دیے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی میزبانی مزید نہیں کر سکتے. اور یہاں اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے جو اقدامات کیے اتنے عرصے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ والنٹیرلی آپ چلے جائیں اپنے ملک، ہم آپ کو زبردستی نہیں نکالیں گے. لیکن جب 31 مارچ کے بعد بات ہوگی تو پھر شاید سختی ہو. اور پھر جو ظاہر ہے جتنے بھی جو افغان جتنے بھی مہاجرین دوسرے ملکوں میں جب آباد ہوتے ہیں تو وہ دونوں ملکوں کے معاملات نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اقوام متحدہ کا ایک پورا ایک چارٹر ہوتا ہے جس کے تحت افغانیوں کو یا جو ہوتے ہیں غیر ملکیوں کو یعنی مہاجرین کو وہاں بسایا جاتا ہے، ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے جو خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کی جاتی ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ آپ یعنی ٹی ٹی پی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ افغانیوں کو اگر آپ نے نکالنا ہے یعنی تو پھر یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ٹی ٹی پی کے جو اگر بات کریں تو ایک صوبہ ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس کے گورنر کا بیٹا مارا گیا. تو یہاں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا بلکہ مارا بھی گیا. تو اس طرح کی بے شمار جو پاکستان میں امن و امان خراب کرنے کے جو واقعات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں افغان حکومت بھی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نرمی کا مظاہرہ کریں، آپ نہ بھیجیں. لیکن آپ دوسری طرف جو ہے وہ آپ چھری آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو جہاں موقع ملتا ہے یعنی وہ آپ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نرمی کا جو یعنی مظاہرہ کریں، بھائیوں کا مظاہرہ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر افغانستان نے پاکستان کے بارے میں کتنا جو ہے بھائیوں کا استعمال کیا، یعنی بھائیوں کا جو بھائی چارے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. انڈین جو کونسلیٹ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں افغان سرزمین میں؟ وہ کیا وہ بھائی چارہ ہے آپ کا؟ پھر اگر آپ کے جو بڑے رہنما ہیں طالبان کے، ان کے بیٹے یا ان کے جو یعنی فالوور جو ہیں وہ یہاں آ کر پاکستانی فوج یا سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا جو آپ کی یہ بھائی چارہ ہے آپ کا اچھا بارڈر پر اشفاق جو صاحب، آپ نے حالات خراب کیے ہوئے لاسٹ ہیں؟ کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اشفاق صاحب صرف یہ بتائیں کہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اس کو کیسے ہم سیکیور کر سکیں گے؟ اور باڑ لگائی، باڑ بھی ہر جگہ سے انہوں نے توڑ دی ہوئی ہے، دہشت گردی کے حملے اسی طرح ہی ہو رہے ہیں. تو کوئی ایسی حکمت عملی آپ کو نظر آتی ہے کہ اتنے بڑے بارڈر کو ہم سیکیور کر سکیں گے؟ ہاں، یہ سوال ایک ایسا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی جو نرم پالیسیاں ہیں وہ نرم پالیسیوں کے ساتھ آپ نے 70-80 سال دیکھ لیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب آپ نے بہرحال سخت پالیسی اگر اپنانی ہے، ہارڈ اسٹیٹ بڑھنا ہے، تو پھر آپ کو مشکلات بھی دیکھنی پڑیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. آپ کو بہرحال یہ کام کرنا پڑے گا کہ اگر آپ یعنی ایک ریاست اس بات پہ متفق ہوئی ہے کہ افغانی جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے آپ کے لیے جو رسک ہیں، تو پھر یہ رسک آپ نے ختم کرنا ہے. چاہے اس کے لیے جو بھی ہو آپ نے یعنی سیکیورٹی کے اقدامات کرنے ہیں یا جو بھی جدید کوئی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. چونکہ آپ نے ایک ذہن آپ نے بنا لیا، ایک پالیسی بنا لی ہے، یا آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کی جڑ کہیں نہ کہیں افغانستان ہے. بہت شکریہ. جیسے کہ اشفاق مغل صاحب نے بڑا تفصیلی طور پہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد جو نرم اسٹیٹ بن کر پاکستان نے دیکھا تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات تو نہ رکے، لیکن اب ہارڈ اسٹیٹ بن کر جو فیصلے کیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ جو پاکستانی عوام ہیں ان کا تحفظ ہو سکے اور پاکستانی بارڈر جو ہے ان کا بھی تحفظ ہو سکے. تو رانا عثمان اور اشفاق مغل کو دیجیے گا اجازت. اگلے پھر پروگرام میں افغان صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اب کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پر افغانستان جا رہے ہیں، اور ان کو کئی تو خود جا رہے ہیں والنٹیرلی اور کچھ کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.